هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے اور آپ کی ازواج کے لیے اور آپ کی آل کے لیے اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ اجمعین کے لیے۔ اس مبارک گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے حضور تمام اہل ایمان کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے، بزرگوں کے لیے، موجودہ اہل ایمان کے لیے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے اللہ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یقیناً آج کی رات آپ نے بہت سارے جید علماء کرام کے خطابات سنے اور ان کے علم سے آپ مستفید ہوئے۔ ان علماء کے بعد مجھ کم علم اور لیکن ایک سب سے نالائق آدمی کی گفتگو بنتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ نے بڑے بڑے علماء، فضلاء اور پڑھی لکھی شخصیات کو آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو، ان کے بیان کرنے کو اور آپ تمام احباب کے دل جمعی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ان کی گفتگو کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو گفتگو کی گئی ہے اس سے سب کی اصلاح بھی فرما دے، جو کمیاں کوتاہیاں اللہ وہ دور فرما دے، اور جو خیر پر ہیں اللہ کو خیر پر استقامت عطا فرما دے، ثابت قدمی عطا فرما دے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے مخفی رکھی ہوئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہیں۔ اللہ نے وہ ساری نعمتیں مکمل کر دی۔ اتنا بڑا آسمان ہم انسانوں کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا، اتنی بڑی زمین جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ہمارے لیے مسخر کر دی۔ آسمان کی مخلوق فرشتے ہماری ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، ہماری خدمتوں پر مامور ہیں۔ زمین پر کئی ایسے فرشتے ہیں جو ہماری خدمت پر لگے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے زمین کے اندر اور زمین کے باہر کئی ایسی مخلوقات ہیں جو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عدم وجود سے وجود بخشا تو یہ اس کی نعمت ہے۔ اس وجود کو یعنی کہ قائم رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے، توانا اور تندرست رکھنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو خوراک دی وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، طرح طرح کے مشروبات دیے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس جسم کو ڈھانپنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس مہیا کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، ایسا لباس کہ یواری سوآتکم وریشا، کہ جس لباس کو پہن کر کے تم اپنے ستروں کو بھی ڈھانپتے ہو، اپنے جسم کو چھپاتے بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وریشا، اور تم اس لباس سے زیب و زینت حاصل کرتے ہو۔ اب یہ نہیں کہ ہمارا جو ہم پہنا ہوا ہے یہ لباس ہے، یواری سوآتکم جو میرے جسم کو چھپا رہا ہے، یہ اوپر جو میں نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے وریشا یہ زیب و زینت ہے۔ اللہ نے میرے جسم کو ڈھانپنے کے لیے بھی مجھے لباس دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری زیب و زینت کے لیے، میری خوبصورتی کے لیے
اللہ تعالیٰ نے مجھے لباس عطا کیا، تو گویا کہ لباس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عمدہ اور نفیس لباس پہننا چاہیے، اور وہ اگر زیب و زینت اختیار کرتا ہے تو شریعت نے اس کو روکا نہیں۔ اللہ نے جو ہمارے لیے بطور نعمت کا ذکر کیا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، یہاں بات ختم نہیں کی، وریشہ بھی کہا زیب و زینت بھی اختیار کرو، عمدہ لباس پہنو، نفیس لباس پہنو، اور نبی علیہ السلام نے سفید لباس کو پسند کیا، فرمایا کہ تم خود بھی سفید لباس پہنو اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہنو، یعنی کفناؤ ان کو، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سفید لباس کے اندر انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ لباس صرف جسموں کو ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لباس انسانوں کی زیب و زینت کے لیے بھی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ انسانی جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ہر دور کے حساب سے، ہر زمانے کے حساب سے، ہر علاقے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے سواریاں فراہم کی ہیں جو انسان کے وجود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، رزق بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہدایت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دین مستقیم کی، صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، پھر اس رہنمائی پر لا کر کھڑا کر دے، پھر اس رہنمائی پر چلا دے، پھر اس رہنمائی پر ثابت قدمی عطا کر دے کہ بندہ زندگی کی آخری سانسوں تک اس رہنمائی پر چلتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائے، یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں خوراک، مشروبات، لباس، سواریاں، ہدایت، مال، رزق، جوانی، طاقت، قوت، یہ سب کچھ، اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ رشتہ داریاں، یہ دنیا میں جو کچھ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت بنائی ہے، ان ساری نعمتوں کا دار و مدار وقت پر ہے۔ اگر وقت ہی نہیں ہے، زندگی ہی نہیں ہے، زندگی وقت کا نام ہے نا، مرور ایام، مرور دن، مرور ماہ، مرور سال، مرور زمانہ، اس کو زندگی کہتے ہیں، اسی کو وقت کہتے ہیں۔ شاید لوگوں نے زندگی اور وقت کے درمیان تقسیم کر دی ہے، وہ وقت کسی اور شے کو سمجھتے ہیں اور زندگی سمجھتے ہیں روح اور جسم کا جو ملاپ ہے، بس اس کو سمجھتے ہیں جو سانسوں کا آنے جانا کی زندگی ہے، زندگی وقت کا نام۔ اگر کسی بندے کے پاس یہ وقت ہو ہی نہ، ہم زندگی کا معنی کر رہے وقت، اگر یہ بندے کو اللہ یہ وقت دے ہی نہ، ہدایت کہاں ہے؟ بھائی وقت تو نہیں ہے، ہدایت کہاں ہے؟ مال کہاں ہے؟ اولاد کہاں ہے؟ رزق کہاں ہے؟ قوت کہاں ہے؟ طاقت کہاں ہے؟ عہدہ کہاں ہے؟ کوئی چیز اس کے پاس نہیں بچتی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک مرا ہوا بندہ پڑا ہے، اس کو ان ساری نعمتوں سے کوئی غرض ہو سکتی ہے؟ کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے زندہ ہوتا، چلتا پھرتا ہوتا، زندگی ہوتی، وقت ہوتا، تو پھر اس کو یہ ساری نعمتیں اس کے کام کی تھی۔ جب اس کے پاس زندگی ہی نہیں، زندگی کا دوسرا معنی وقت ہی نہیں اس کے پاس، ان نعمتوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ وقت ہی تو سب کچھ ہے۔ تو وقت جو ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، سمجھداروں نے، دانا لوگوں نے، الوقت سیف قاطع، وقت جو ہے نا یہ کاٹنے والی تلوار ہے۔ اس کی جو مثال ہے وہ کاٹنے والی تلوار کی ہے، یا اس کے ذریعے آپ کئی چیزوں کو کاٹتے چلے جائیں گے، اور یا پھر اگر آپ نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا اس تلوار سے، تو پھر یہ تلوار آپ کو کاٹ کر رکھ دے گی۔ اور دنیا میں آپ کو کئی ایسی مثالیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی زندگیوں میں ملی ہوگی اور ملتی رہتی ہوگی اور ملتی رہے گی۔ آپ لوگ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وقت کو صحیح معنی میں استعمال کیا ہے، تو اس کے لیے وقت عظیم ثابت ہوا ہے، اور اس وقت ایک وقت آیا ہے تو اس انسان کو بڑی بہاریں لگی ہیں، بڑے بھاگ لگے اس کو۔ اور ایک بندے نے وقت کی ناقدری کی ہے، وقت کی اہمیت کو نہیں جانا، وقت کو اس نے ضائع کیا ہے لیانی اور فضول باتوں اور اعمال کے اندر، تو اس انسان نے زندگی کے اندر بڑے پھر اس نے ٹھوکریں کھائی ہیں، بڑے بڑے حادثات سے وہ دوچار ہوا ہے، اس لیے اس نے وقت کی قدر نہیں کی۔ قرآن مجید بھی کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے مراد قیامت. آپ اسے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا یہ وقت کتنا قیمتی ہے ہمارے پاس. ہماری ساری کی ساری آخرت کی زندگی دنیا میں ملنے والے اس محدود اور ایک معین وقت پر منحصر ہے. پوری آخرت کی زندگی، یعنی آج یوں سمجھ لیں کہ مرتے وقت سے لے کر جنت کے داخلے تک اور جنت کی جتنی نعمتیں اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہیں، اعدت للمتقین، اللہ کہتے ہیں جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اتنی شاندار جنت ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون. واللہ قرآن مجید کی دو آیتیں اتنے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، اتنا سکون دے دیتی ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے، ایک تو وہ آیت ہے جو سورہ الف لام میم سجدہ میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کوئی نفس نہیں جانتا اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، سکون کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے، کیا کچھ تیار کیا اور اتنا شاندار تیار کیا ہوا ہے. اتنی خوبصورت جنت اور اس کی نعمتیں ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل میں کبھی اس کے بارے میں یہ تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ نے جنت کیسی چیز بنائی ہے اور کیسی وہ انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کی ہے. اور دوسری آیت والی سورہ محمد کی مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کی مثال اللہ دیتے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں، نہر نہیں نہریں ہیں پانی کی جو پانی کبھی باسی نہیں ہوگا، من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں دودھ کی جس دودھ کا ذائقہ کبھی بد ذائقہ نہیں ہونا، کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہونا. اور پھر فرمایا کہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور نہریں ہیں اس جنت میں شراب کی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، پینے والے کے نہ سر میں درد ہو، نہ عقل میں فتور آئے، نہ اس کے عقل پہ پردہ پڑے، نہ وہ خرافات بکتا رہے، ایسا بھی. وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں بالکل صاف شفاف خالص شہد کی نہریں. واللہ ہم تو دنیا میں ایک چمچ شہد کے لیے ترستے ہیں کہ کہیں سے خالص مل جائے، اور اس کی اصلیت کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ خالص ہے یا ملاوٹی ہے. دنیا میں کئی ٹوٹکے پائے جاتے ہیں اور آپ کو سوشل میڈیا پر ہزاروں ٹوٹکے ملیں گے، یوں کر لو تو اصلی ہے، یوں چیک کرو تو پتہ چل جائے تو یہ نکلی ہے. ہم اس چکر میں پڑیں گے، اصلی تو ملتا کوئی نہیں، ٹوٹکے سارے ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں اللہ کہتے ہیں وانہار من عسل مصفی، صاف شفاف شہد کی نہر وہاں پر موجود ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل وہاں پر ہیں. اور مغفرت من ربہم، اور رب کی مغفرتیں تمہارا انتظار کر رہی. یہ ساری جو جنت اللہ نے بنائی ہے، تو سورہ الف لام میم سجدہ میں جب یہ بات کہی نا کہ انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا کوئی نہیں جانتا، تو وہاں کا ہے جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان کے اعمال کا. یہ وقت ہے نا جس وقت کے اندر وہ اعمال کرنے ہیں جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہونی ہے، اور جس رحمت کی بنیاد پر اللہ کی جنت میں پہنچنا ہے، اور جنت میں پہنچ کر کے اللہ نے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے. جزاء بما كانوا يعملون بتاتا ہے جس نے وقت کی قدر کی اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس نے اعمال ایسے کیے جن اعمال سے اللہ کی رحمت کو حاصل کیا جا سکتا تھا، تو اس شخص نے گویا وقت کی قدر کی ہے، تو وقت گزر گیا اس کو فائدہ ملے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے وہ غور کرے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اگر اس وقت سے فائدہ اٹھایا اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کر گیا، دنیا میں بھی جو کچھ محنت کرتا ہے اپنی جوانی میں
تو پھر آخری عمر اس کی آسان ہو جاتی ہے. اور جو جوانی میں محنت نہیں کرتا، ہمارا گردی میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا، تو دنیا میں بھی ہمارا ہی کھاتا ہے. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم دو اعتبار سے سوچتے ہیں، بھائی ہم نے دنیا میں بھی رہنا ہے، اس کے حساب سے بھی محنت کرنی ہے. حرام بن کر بیٹھنا نہیں ہے، ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر نہیں بیٹھنا، بلکہ محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھا کھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کنبے قبیلے کو اچھا رزق کھلائیں، اچھا لباس پہنائیں. ہم اس پر بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اصلی دار و مدار آخرت پر ہے. جب ہماری وہ درست ہوگی تو انشاءاللہ دنیا میں اچھی ہو جائے گی. اگر وہ درست نہیں ہوگی، جو چیز آپ کی آخرت کو سنبھالتی ہے وہ آپ کی دنیا بھی سنبھال دیتی ہے، اور جو چیز آپ کی آخرت کو تباہ کرتی ہے وہ دنیا بھی برباد کر دیتی ہے. وہ بس وقتی بات ہو سکتی ہے، حقیقی طور پر اس بندے کو کامیابی نہیں مل سکتی. تو وقت اس قدر اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید کی 2 آیتیں ہمیں وقت کی اہمیت بتاتی ہیں. ان میں سے ایک سورہ حاقہ کی آیت ہے. آپ جب سورہ حاقہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں. اس منظرنامے میں اللہ یوں فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ نے آج فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، یوم یذلُ لَا تَخْفَىٰ مِنْکُمْ خَافِیَہ، تم سب وہاں اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، کوئی چیز تمہاری وہاں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوگی. یوم تُبْلَى السَّرَائِرُ، جس دن سارے راز ابل جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، کوئی راز نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پر جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ اس نے محنت کی ہے، وقت کی قدر و قیمت کا اس نے خیال کیا ہے. اللہ کہتے ہیں جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَہ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَہ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَہ. وہ صدائیں لگاتا پھرے گا سب کے پاس، اور لو میرا نامہ اعمال پڑھو، اور لو میرا نامہ اعمال پڑھو، اور لو میرا رزلٹ چیک کرو، میں پاس ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں. جیسے ایک بچہ دنیا میں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اگر پڑھے اور امتحان پاس کرے اور اچھے نمبروں سے یعنی اس کی پوزیشن آ جائے یا اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، تو وہ گھر جب پہنچتا ہے اپنی بہن کو بھی دکھاتا ہے، اپنے بھائی کو بھی دکھاتا ہے، اپنے باپ کو بھی دکھاتا ہے، اپنی ماں کو بھی بتاتا ہے، اپنی پھوپھو کو فون کرتا ہے، کبھی خالہ کو فون کرتا ہے، میرے نمبر آ گئے، میری پوزیشن آ گئی ہے، میں نے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں. تو یہ خوشی کی بات ہوتی. وہاں جو رزلٹ آؤٹ ہونا ہے اللہ اس کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا نامہ اعمال، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں پاس ہو گیا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابی، یہ وقت کی قدر کرنے والا تھا. اب وہاں پر کہہ رہا ہے مجھے یقین تھا ایک وقت آئے گا جو میں کتاب زندگی یہاں پر لکھوا رہا ہوں، اس کتاب زندگی کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں اپنے حساب و کتاب سے ملنے والا ہوں، میرا نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا، میری کتاب زندگی میرے سامنے کھول کر رکھی جائے گی، میری کتاب زندگی میرے سپرد کی جائے گی. مجھے اس بات کا یقین تھا. انی ظننت انی ملاق حسابی فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. یہ وقت کی قدر کرنے والا ہے کہ جس کو اللہ کہتے ہیں کہ وہ بلند والا جنتوں میں ہوگا، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کی دسترس میں ہوں گے. کہا کیا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ابن آدم کو مخاطب کر کے کہ انت الایام، تم ایام کا مجموعہ، دنوں کا مجموعہ. دن گزرتے ہیں، ایک دن گزر جائے زندگی سے تو سمجھے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کم ہو گیا، دوسرا دن گزر جائے تو جسم کا دوسرا حصہ کم ہو گیا، آج ایسا قبر کی طرف جا رہے ہو. یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. تو نے گزرے ہوئے دنوں میں جو اچھے اعمال کیے تھے ان اعمال کی وجہ سے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، اس لیے کہ تم نے گزرے ہوئے جو ایام تھے، جو وقت تھا، جو تمہیں ایک زندگی دی گئی تھی، وہ چاہے وہ 30 سال پر منحصر تھی، 50 پر تھی، 60 پر تھی، 100 پر تھی، تو نے اپنی زندگی کو غنیمت جانا، تو نے وقت کی قدر کی ہے. اس وقت کی قدر کرنے کی بنیاد پر ہم تجھے یہ اعلان اور یہ مسئلہ سناتے ہیں کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ ہمیں اس فہرست میں شامل کر دے. بڑی خوبصورت جماعت ہے، اللہ ہمیں اس میں شامل کیے رکھے.
اس کے اپوزٹ اللہ ہمیں دوسری جماعت میں داخل نہ کرے۔ ایک یہ شخص ہے جو وقت کی قدر قیمت کو جانتا ہے، اپنے وقت کو غنیمت سمجھتا ہے اور اپنے وقت کا درست اور صحیح اور مثبت استعمال کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص وقت کا قدردان نہیں، وقت کو منفی کاموں میں، منفی باتوں میں، منفی سرگرمیوں میں استعمال کرتا ہے۔ کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، میں نے مرنا ہے، میرے حساب ہونا ہے، میرے سامنے حساب پیش کیا جانا ہے، میری کتاب زندگی کتاب کھلی ہوئی کتاب کی مانند کھول کر کے رکھی جائے گی، مجھے کہا جائے گا اقرا کتاب اور کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اس کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے، یہ بالکل لاوارہ بن کر کے، لاپرواہ بن کر کے، غافل بن کر کے اللہ کی دھرتی پر اللہ کا دیا کھا کر اللہ کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے۔ اب اس کو جب جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اس سے جہنم کے داروغے فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے پوچھنے والے کس کو کہتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ ایک آیت وہ تھی وقت کی اہمیت کے لیے، جس نے وقت کی قدر کی اس کا یہ حال ہے، اور جس نے وقت کی قدر نہیں کی، یہ آیت سورہ فاتر میں اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ کیا ہم نے تجھے عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، تجھے وقت ہم نے نہیں دیا تھا، تجھے مہلت ہم نے نہیں دی تھی، ہم نے تجھے وقت دیا تھا، زندگی دی تھی تجھے، 50 60 سال 70 سال تجھے دیے تھے ہم نے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تجھے عمر نہیں دی تھی، وقت زندگی نہیں دی تھی؟ کہ کوئی نصیحت پکڑنا چاہتا تو اس میں نصیحت پکڑ سکتا تھا، اور صرف ہم نے تجھے وقت بھی نہیں دیا، ایسا بھی نہیں تجھے وقت دے دیا ہے، تجھے یہ نہیں سکھایا کہ بھئی تو نے ہمیں منانا کیسے، ایسا بھی نہیں، وقت بھی دیا ہے، اور پلس وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والے، آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے بھی آئے تھے، انبیاء کی صورت میں، صحابہ کی صورت میں، تابعین کی صورت میں، تبع تابعین کی صورت میں، محدثین کی صورت میں، اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اس دور کے علماء، مبلغین، داعیان، نصیحت کرنے والے، ان کی صورت میں ہم نے تمہارے پاس جاءکم النذیر، نذیر بھی بھیجے تھے، تاکہ تمہیں بتائیں کہ وقت کو اگر ضائع کرو گے یہ نقصان ہوگا۔ لیکن تم نے نہ اپنی زندگی جو ایک نعمت تھی، نہ اس کی قدر کی، نہ وقت کی تم نے کوئی پرواہ کی، نہ تم نے ہماری طرف سے آنے والے نمائندے کی بات پر کوئی توجہ دی، کام کرے تم نے، اب جہنم ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہمیں وقت کی اہمیت بتاتی ہیں۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑے گا اور بہت خوشی سے معاشر کے میدان میں اعلان کرتا پھرے گا ہاں او اقرؤ کتابی۔ اور اس کے مقابلے میں جو وقت کا قدردان نہیں، وقت کا ناقدرہ ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی رسوا ہے، اور آخرت میں بھی جب وہ جائے گا تو اللہ اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا، اور پھر بطور سزا کے، بطور طنز کے یہ کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تجھے وقت نہیں دیا تھا؟ ہم نے دیا تھا، ڈرانے والے نہیں آئے تھے، کہا نہیں ڈرے، اب جہنم کی آگ میں سزا بھگتو۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثریت انسان کی اس کے بارے میں غافل، لاپرواہ، ان کی کوئی قدر و قیمت ان کو نہیں پتا۔ ان میں سے ایک الصحۃ، صحت ہے، صحت کے ایام، یہ بھی ایام ہوتے ہیں، یہ بھی وقت ہوتا ہے کہ انسان صحت مند ہے، توانا ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری اس کے اندر نہیں ہے، اس کے دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اس کی زبان صحیح کام کر رہی ہے، اس کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، اس کے کان صحیح کام کر رہے ہیں، اس کے اعصاب صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو صحت مندی کے جو ایام ہیں، ان ایام کی قدر و قیمت اکثریت لوگوں کے لیے خیال کرتے اور ان وقتوں کو ضائع کر دیتے۔ اسی طریقے سے والفراغ اور فرصت کے ایام، ابھی خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ اور وہ ماں باپ کے وہ بچے جنہوں نے ان گرمی کی چھٹیوں کو یعنی کہ اپنے کرامت بنایا اور کسی سمر کورس میں حصہ لیا جس میں عقیدہ سیکھا، توحید سیکھی، ایمان سیکھا، قرآن سیکھا، نماز سیکھی، اپنے کچھ درستگی کی اصلاح کے لیے کچھ اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا، خوش نصیب ہے۔ وگرنہ آپ اکثریت کو رہ لیں، گرمیوں کی چھٹیاں پوری کی پوری انجوائمنٹ میں گزار دی جاتی ہیں، سیر سپاٹوں میں گزار دی جاتی ہیں، اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کر کے مشکل علاقوں کا انتخاب کر کے جا کر کے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور بےہودگی اور بے حیائی اللہ ان باتوں سے روکتا نہیں کہ آپ انجوائے نہ کریں،
لیکن یہ بھی تو دیکھیں گے کہ آپ اپنے ساری چھٹیوں کو بیکار اور فضول اور لجانی اور ابس کاموں میں صرف کر دیں، یہ بھی تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کبھی ہمارے معاشرے میں شعور آیا ہے کہ ہم مساجد، مختلف مساجد میں سمر کورس ہوتے ہیں جہاں پر نوجوانوں کو، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لڑکوں کو یہ مختلف تربیتی کورسز ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی فرصت کے ایام کو آپ غنیمت جائیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وقت کی قدر و قیمت کو ایک برف فروش سے میں نے جانا ہے کہ میں باہر نکلا تو بازار کے اندر ایک برف فروش بادل آ گیا، اب بادل آ گئے تو ظاہر بات ہے برف پہ کون خریدتا ہے، گرمی ہوگی تو لوگ لے کے جائیں گے، جب تھوڑے سے بادل آ گیا تو کوئی نہیں خریدے گا، نارمل پانی بھی پیا جا سکتا ہے، نارمل مشروب بھی پیے جا سکتے ہیں، اب برف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں باہر نکلا تو بازار میں بتا برف فروش صدا لگا رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، یہ برف پگھل جائے گی اور میرا نقصان ہو جائے گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، لوگوں مجھ سے برف خرید لو۔ کہتے ہیں مجھے اس دن وقت کی سمجھ آئی کہ یہ وقت جو ہے یہ تو برف سے بھی زیادہ تیزی سے پگھلتا ہے، برف سے بھی زیادہ تیزی سے پگھلتا ہے۔ مجھے اس برف فروش نے سمجھایا کہ وقت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اور یقین مانیے ایسا ہی ہے، جو کل بچہ تھا آج وہ لڑکپن کے دور میں، جو کل لڑکپن کے دور میں تھا آج نوجوانی میں قدم رکھ چکا ہے، جو کل نوجوان تھا آج وہ جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، جو کل جوان تھا آج وہ 40 سال کا اور ڈھیر عمر کی طرف بڑھ چکا ہے، جو کل 40 سال کا تھا اور ڈھیر عمر میں داخل تھا آج وہ بوڑھا ہو گیا اور لاٹھی پھاڑ کے چل رہا ہے۔ اور کئی ایسے تھے جو بوڑھے ہو کر کے اللہ کے پاس چلے۔ اور یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے نے اتنی طویل عمر پانی اور اس بڑھاپے پر پہنچنا ہے۔ جو ابھی ہم وہاں ہیں وہ تو 30 سال 35 سال 25 سال کے نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے، اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے مر جاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے وقت کی قدر و قیمت کا ہمیں ہر لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ وقت ایک بہت انمول چیز ہے، اس کے ساتھ ہی ساری بہاریں ہیں، اگر یہ وقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وقت، زندگی اور پھر اس میں سے بھی صحت کے ایام، فرصت کے ایام، جوانی کے ایام، کہ جو ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ 2 سوال جو قیامت کے دوران وقت کے حوالے سے، ایک انسان کی زندگی ہے اور اس زندگی میں سے بھی شباب کا دور ہے، جوانی کا دور۔ آپ یقین مانیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کے دور کی عبادت کرنے والوں کو تو یہ خوشخبری سنائی ہے، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے نہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس نے اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں جو دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ گئی، کھپ گیا، وہ اس نے اپنی جوانی کو کھپایا اللہ کی بندگی۔ تو یہ بڑا خوبصورت دور ہے آپ نوجوانوں کا، آپ جوان ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے نکلیں، علم کے میدان میں آگے نکلیں، عمل کے میدان میں آگے نکلیں، دعوت کے میدان میں آگے نکلیں، اصلاح کے میدان میں آگے نکلیں، رفاع عامہ کے میدان میں آگے نکلیں۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام دین دنیا کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مجھے اور میرے خاندان کو اور میرے سماج کو فائدہ دے سکتا ہے، آپ کو اپنی جوانی ان کاموں میں صرف کرنی چاہیے۔ ہمارا دین اتنا زبردست ہے، گالی دینا، بےہودہ گوئی کرنا، غیبت پہ وقت ضائع کرنا، چغلیاں کھانا، جھوٹ بولنا، فساد پھیلانا، ان باتوں سے ہٹ کر کے شریعت ہمیں اتنی اجازت بھی نہیں دیتی کہ ہم اپنے وقت کو کسی ایسے کام میں صرف کریں جس کام کا کوئی مقصد نہ ہو۔ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ بندہ اچھا مسلمان ہے۔ اچھے اسلام سے مراد یہ ہے کسی بندے کے اچھا مسلمان ہونے کی، یعنی یہ دلیل اور یہ نشانی ہے ترکہ ما لا یعنی، وہ اپنی زندگی سے بیکار باتوں کو، بے مقصد باتوں کو، بے مقصد اعمال کو، بے مقصد افعال کو، بے مقصد حرکات کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، بے مقصد جس کا مقصد کوئی نہیں۔ حالانکہ اس بات کے کہنے گناہ کوئی نہیں، کوئی بےہودگی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، کوئی ایسی بات، صرف یہ کہ اس بات کا کوئی مقصد نہیں۔ جب شریعت ہمیں اپنے وقت کو بیکار اور بے مقصد باتوں اور اعمال میں صرف کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو ہم اپنے وقت کو جھوٹ میں کیسے ضائع کر دیں، جھوٹے لطیفوں میں کیسے ضائع کر دیں، ڈراموں میں کیسے ضائع کر دیں، بےہودہ اور بے-حیا فلموں میں اپنے وقت کو کیسے ضائع کر دیں۔ تو جب ہم چھوٹی سی بات بھی اجازت نہیں ہے
تو ایسے امور جو گناہ اور نافرمانی اور عصیان اور طغیان اور کفر میں آ جاتے ہیں، ان کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو ایسے کاموں میں صرف کریں؟ اس لیے اپنے وقت کو غنی بن جائیں. بہت تھوڑا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، جس بندے کو اللہ 60 سال کی عمر دے دے، قیامت کے دن اس کا اللہ کے ہاں کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا. کوئی عذر. میں ان پڑھ تھا، میں جاہل تھا، میں گنوار تھا، میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی، مجھے عربی نہیں آتی تھی، میں دیہات میں رہتا تھا، میں پہاڑوں میں رہتا تھا، میں جنگل میں رہتا تھا، کسی اس بندے کا کوئی عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جس نے 60 سال گزارے. اور اس امت کی اوسط عمریں کتنی ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان. اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، غم خوشی بھی ہے، کاروباری زندگی بھی ہے. یہ سب کچھ ادا کر کے پیچھے وقت کتنا بچتا ہمارے پاس. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں. وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے کچھ اپنی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کما لو جو کل کو میرے اور آپ کے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو وقت آپ نے آج دیا ہے اس تربیتی اصلاحی نشست میں، آپ رات کو جاگے ہیں، آپ نے علماء کے بیانات سنے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس جگہ پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. اور جس طرح آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں، اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو وہاں پر بھی اکٹھا فرما دے. اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اللہ ہم سب کو وہاں پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ رات ہم سب کے لیے مبارک بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو مبارک بنا دے. اس گھڑی کو اتنا مبارک بنا دے کہ یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بن جائے، ہماری اصلاح کا باعث بن جائے، ہماری کامیابی کا باعث بن جائے، برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ مالک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.